مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اربعین عطار سے آج کی تاریخ 22ویں کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 22، جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق یعنی ایسٹ میں اور دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں، دونوں پاؤں 7ویں زمین میں اور گردن عرش کے نیچے ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے فرماتا ہے تم میرے بندے پر اسی طرح درود بھیجو جس طرح اس نے میرے نبی پر بھیجا، بس وہ فرشتہ تا قیامت اس بندے پر درود بھیجتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا نام عبید حضرت طاری ہے، میں کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خودداری کسے کہتے ہیں اور خودداری کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ خودداری ویسے اپنے مطلب ہے کہ وہ قناعت، کہ جتنا مل گیا قناعتی ہو، جتنا مل گیا اس پر بس کافی سمجھے، اسی کو مزید کی حرص نہ کرے۔ خودداری میں یہ ہوتا ہے کہ بس کسی کا احسان اپنے اوپر نہ لے، کسی سے سوال نہ کرے، کسی سے مانگے نہیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ خودداری جو ہے نا، یہ کہ ایک مطلب عظیم الشان دولت ہے، اس میں بندے کا وقار، عزت، آبرو سب محفوظ رہتے ہیں، لوگ اس سے گن نہیں کھاتے، دور نہیں بھاگتے، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے۔ ورنہ جو مانگتا رہتا ہے، اشارے کرتا رہتا ہے، اپنے رونے روتا رہتا ہے، یہ بھی ایک سوال کی صورت ہے کہ اپنی غربت کا بندہ رونا روئے، اور خصوصاً کسی مالدار کو دعا کے لیے کہے میرا بچہ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، دعا کر دو۔ اب وہ مالدار بیچارہ بولنے سے رہے کہ یار مسجد کے امام صاحب سے کروا لو، تو وہی گناہ گار، لیکن یہ کہ وہ اصل دعا کا نہیں کہہ رہا، وہ دوا کا کہہ رہا ہے، یعنی اشارہ کر رہا ہے کہ بس کچھ یہ دے دے گا مجھے، یہ کیا دے گا بیچارہ، حقیقت میں تو اللہ ہی دیتا ہے نا۔ تو اس کو سنانے کے بجائے رب کی بارگاہ میں نہ عرض کرے، تو اگر اس نے کوئی بھی راستہ نکال دینا ہے آپ کے لیے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، ہو سکتا ہے کسی صاحب حیثیت کی دل میں ڈال دے کہ اس کو ضرورت ہے تم دے دو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ خود اشارے کرے اور اپنی غربت کے رونے اس کے پاس روئے، تو یہ انداز جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2261 ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلت میں ڈالے۔ خودداری کے منافی بہت سے کام ہیں، جیسے چیز خریدنے کے پیسے ہونے کے باوجود، یہ حدیث کے علاوہ ہے، جیسے چیز خریدنے کے پیسے ہونے کے باوجود دوسروں سے مانگتے پھرنا، سفر میں
یا اعتکاف میں اپنی ضرورت کی چیزیں پوری نہ لے جانا اور بس دوسروں سے مانگ لینا وغیرہ. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ بار بار سوال کرنے کی یہ خصلت اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. بندہ بار بار کچھ مانگ لے، کسی سے کچھ مانگ لے، بھلے اگر تعلقات اچھے بھی ہیں تب بھی مطلب یہ کہ مانگنے میں یہ کہ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں کچھ آ سکتا ہے کہ یار یہ تو جب دیکھو مانگتا ہی رہتا ہے. کبھی بولتا ہے کہ وہ چائے پلا دو، کبھی بولتا بوتل پلا دو، کبھی بولتا کھانا کھلا دو، کبھی بولے شربت پینے کو جی چاہتا ہے، آپ کے گھر کی وہ ڈش بہت اچھی ہوتی ہے، اگر بناؤ تو مجھے دے دینا. تو اس طرح وہ مانگتا رہے. نہیں تو یہ بھلے کیسا ہی گہرا دوستو امپریشن اچھا نہیں پڑتا. وہ 10 بار بولے اور پھر اپنے قبول کرے نا تو اس میں زیادہ مان ہے، اپنا عزت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بی پی ہو یا شوگر، سورہ قدر و سورہ کوثر 3 بار پڑھ یا پڑھوا کر پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ الکریم بی پی ہو یا شوگر آپ نارمل ہو جائیں گے. مدت علاج شفا ملنے تک روزانہ 1 بار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام فیصل حسین بن الیاس حسین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں زیر تعلیم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حب الوطنی من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث مبارکہ یہ کسی بزرگ کا قول ہے، رہنمائی فرما دیں. حدیث نہیں ہے یہ ایک اعرابی کے قول سے ماخوذ ہے. اگرچہ کہ وطن کی محبت کے اوپر دیگر دلائل موجود ہیں، لیکن اصل جو مومن کا وطن ہے وہ آخرت ہے. تو آخرت کی محبت یہ اصل ایمان کا ایک حصہ ہے. اور وطن کی محبت کی جو اصل بنیاد بنتی ہے، حدیث تو نہیں ہے، ویسے ہی جو اس کی تفصیل ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر بزرگوں نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ وطن میں محبت ایمان سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ بعض بزرگوں کا قول بنتا ہے کہ حب الوطنی من الایمان. بہرحال حدیث یہ کسی طور پر بھی نہیں ہے. یہ اعرابی کا قول ہے نا، تو یہ اسلام سے پہلے کا ہے. نہیں، یہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ماخوذ ہے عربی کے قول سے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے پھر نقل فرمایا. اس کے قول سے نکلا ہی ہے. جی گفتگو اس کی جی یہ جملہ بھی تھا اس طرح کا ہے نا. جی یہ ایسا ہی ہے. مطلب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک نہیں ہے، مشہور کر دیتے ہیں لوگ، ہے مشہور. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی بنام علی. مولا علی حیدر 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 مولا علی حیدر. پیارے امیر سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر آپ کو آپ کے مدنی مذاکرے کے پروگرام 2500 مکمل ہونے پر بہت بہت مبارک ہو. آپ دعا فرما دیں کہ میں مفتی حسان کی طرح بنوں. اللہ پاک اس نیاز کا جواب مولا علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر تصویر سینے میں موجود ہے. بابا جان آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. میرا نام مریم صدیقہ طاریہ ہے. آج میرا پہلا روزہ ہے. بابا جان آپ ہم سب کے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے. بابا جان میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. بابا جان میں نے دوسرا روزہ رکھا ہے. کچھ لوگوں کا ذکر تاریخ میں لکھا جاتا ہے اور کچھ لوگ تاریخ کی لکھ ڈالتے ہیں، اور ایسی ہی شخصیت ہے ہمارے امیر اہل سنت کی.
اللہ امیر اہل سنت کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ امیر اہل سنت کو بخش دے. یا اللہ رمضان کی ایسی کئی بہاریں رکھیں. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا کی دعائیں اللہ قبول فرمائے. پہلے روزے والے اور دوسرے روزے والے اور جو رمضان سے میں روزہ رکھتے ہیں، ان کی سب کے روزے قبول ہوں، ان کے والدین کو اور ان کو مبارکباد. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باب العالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور انہیں بار بار اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. حماد الدین ہیں، سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پچھلے دنوں ایک شعلہ سا آسمان میں دیکھا گیا جس کی روشنی زمین تک پہنچی، کافی لوگوں نے دیکھا بھی اور اس کی ویڈیوز بھی بنائی گئیں. اسے شہاب ثاقب کہا جا رہا ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شہاب ثاقب کیا ہے؟ شہاب تلفظ اس کا. اور شہاب ثاقب کا تو تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. وہ شعلہ دیکھا گیا، وہ اس کی میں تصدیق نہیں کر رہا کہ وہ شہاب ثاقب تھا. ویسے شہاب ثاقب کا تذکرہ ہے مطلب، اور وہ کیا ہے میں عرض کر رہا ہوں. سورۃ الحجر آیت نمبر 17-18. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا. البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے. تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ شہاب اس ستارے کو بولتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں. سورہ خازن الحجر تحت الآیہ 18 جلد 3 صفحہ 97 ملخصاً. بخاری شریف کی حدیث نمبر 4701 سے عرض کرتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی آسمانی فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے. پھر اللہ تعالی اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے. جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، اور وہی بلند و برتر ہے. پھر بات چرانے والے شیطان چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چوری چھپے سننے کے لیے شیطان یوں اوپر نیچے رہتے ہیں. چنانچہ سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر اوپر نیچے کر کے دکھایا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو چنگاری جا لگتی ہے اور وہ جل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ بات اپنے ساتھ والے کو بتائے. اور بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس کے نیچے ہوتا ہے بتا چکا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دی جاتی ہے. پھر وہ جادوگر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے. پھر وہ جادوگر ایک کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے. اس پر لوگ اس کی تصدیق کر کے کہ یار یہ تو سچا ہے، اس کی تصدیق کر کے اس کو سچا سمجھ کر کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس نے فلاں روز ہمیں نہیں بتایا تھا کہ فلاں بات یوں ہوگی. چنانچہ ہم نے اس کی بات کو درست پایا، حالانکہ یہ وہی بات تھی جو آسمان سے چوری چھپے سنی گئی تھی. یہ صراط الجنان میں. چلو تو اس میں سے میں یہ آپ کو آیت کا جو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جنات نے کہا ہم نے اپنی عادت کے مطابق آسمان والوں کا کلام سننے کے لیے آسمان دنیا پر جانا چاہا تو اسے یوں پایا کہ فرشتوں کے سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے تاکہ جنات کو آسمان والوں کی باتیں
سننے کے لیے آسمان تک پہنچنے سے روکا جائے. حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آسمان میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے خالی کچھ جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ جگہیں بھر دی گئی ہیں. لہذا اب جو کوئی سننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی طاق میں ستارے کی صورت میں آگ کا شعلہ پائے گا جس سے اس کو مارا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے جن آسمانوں کی طرف چڑھتے، یعنی جنات آسمانوں کی طرف چڑھتے اور انتہائی غور سے وہی سنتے اور ایک کلمہ سن کر 9 کلمے اپنی طرف سے ملا لیتے. ایک کلمہ تو حق ہوتا لیکن جو اضافہ کرتے وہ باطل ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا. انہوں نے یہ معاملہ ابلیس سے ذکر کیا اور اس سے پہلے انہیں ستاروں سے نہیں مارا جاتا تھا. ابلیس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آئی ہے. چنانچہ اس نے اپنا لشکر بھیجا. انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کے درمیان یا مکہ پاک میں نماز پڑھتے ہوئے پایا. پھر اس لشکر نے ابلیس سے ملاقات کر کے یہ بات اسے بتائی تو اس نے کہا یہی وہ نئی بات ہے جو زمین میں پیدا ہوئی ہے. اب مارا جاتا ہے. اس سے مطلب یہ ظاہر ہوا کہ اب بھی مارا جاتا ہے. جا نہیں پاتے، یہ جاتے ہیں تو ان کو شعلہ، وہ شیاب ثاقب، وہ شعلہ اس کو مارا جاتا ہے. شیاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ یوں لکھا تھا کہ اسلامی پوسٹیں کرنے سے صرف آپ کا موبائل جنت میں جا سکتا ہے، خود جانے کے لیے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. امیر اہل سنت اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ موبائل جنت میں جا سکتا ہے نا، وہ جا سکتا ہے. کیا جائے گا یہ ڈن نہیں کیا. البتہ یہ کہ چوٹ کرنے والا انداز ہے کہ اب زیادہ جائے گا تو تمہارا مطلب ہے موبائل جائے گا، کہ جس سے تم یہ دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہو، خود عمل نہیں کرتے. تو اپنے آپ کو بھی اس میں عمل کے سانچے میں ڈالو اور عمل کرو. یہ عمل کی ترغیب کے لیے، ورنہ حقیقت میں یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی پوسٹ جو درست ہو، شریعت کے مطابق وہ اگر وائرل کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، تب بھی اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا اس کو، اور ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے. جنت میں نہیں جا سکتا یہ ضروری نہیں ہے، یہ مگر یہ شاید سمجھانے کے لیے کسی نے چوٹ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے یہ لکھی ہے. یہ اسلامک پوسٹ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اتھینٹیکیشن کہ یہ جو آپ بھیج رہے ہیں، یہ جو بات آئی ہے آپ کے موبائل میں ایز اے پوسٹ، وہ کس قدر درست ہے، یہ کوشچن ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کیونکہ نیچے بخاری لکھا ہوا ہے، نیچے صرف مسلم لکھا ہوا ہے، جو پورا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، بخاری یہ جلد یہ روایت یہ حدیث نمبر یہ سب لکھا ہوا ہوگا. اب یہ کیسے لگے کہ یہ تو کوئی بھی لکھ کر بھیج دے گا. تو یہ لکھا ہوا یہ قابل اعتماد ہے یا جہاں سے آیا ہے وہ راستہ قابل اعتماد ہونا چاہیے؟ اصل وہ ہے نا کہ اتنا علم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف سے ملا لے اس کو. اب ہر ایک کے پاس ظاہر ہے کہ اتنا تو علم نہیں ہوتا. تو کسی ایسے عالم سے جو واقعی عالم دین ہو اور وہ علم حدیث جانتا ہو، تو وہ اپنے اس کو پتہ ہوتا ہے. یا جو جیسے کہ بخاری شریف کا پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، استاذ الحدیث ہوتے ہیں، اسلامی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کو یہ حدیثیں زیادہ ان کی نظر ہوتی ہے، بخاری شریف یا سیاستہ وغیرہ دیگر احادیث. اچھا، پھر ان کا ایک علم بھی ہے باقاعدہ کہ اس کو مطلب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہو سکتی ہے. تو بہرحال کسی ماہر جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، اس سے معلومات کر کے یہ حدیث آگے بڑھائی جائے. یا کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ جیسے ایک حدیث لکھی ہے اس پہ بخاری، یا ہمارے ہاں تو پورا حوالہ دیتے ہیں، جلد صفحہ نمبر، تو یہ کہ
ढूंढना आसान होता है। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर इस तरह की हदीसें होती हैं जिनमें आमतौर पर पूरा हवाला ही होता है। तो अब यह कि दावत इस्लामी एक मुस्तनद तंजीम है, तो उसकी तरफ से वायरल हुई है तो मान लेने में हरज नहीं है। या कोई ऐसा आलिम है, आलिम दीन, सुन्नी आलिम है, जिसको एक अथेंटिक है, समझते हैं, आपको मालूमात है, तो उसने ये हदीस वायरल की है, अगर उसी ने की है तो भी मान लेने में हरज नहीं है। लेकिन अब मुश्किल ये कि नोट छप जाते हैं, हर एक के नाम पर वेबसाइटें खुल जाती हैं, मेरे नाम पर तो पता नहीं कितनी वेबसाइट खुली हुई है। तो इस पर अब आदमी क्या करे? तो इसलिए वो सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए कि गलत सलत चलाते ही रहते हैं। अच्छा, फिर क्लिप होते हैं ना, क्लिप, ये यानी कि समझो कि अब क्या अर्ज करूँ, मतलब ये इतने नाजुक होते हैं, जो एडिटिंग करते हैं ये अहले इल्म आमतौर पर नहीं होते, या होते हैं तो थोड़ा थोड़ा इल्म होता है इनके पास, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये जब वो कटिंग करते हैं ना, तो कहीं हाथ कट जाता है, कहीं पैर, कहीं सर उड़ जाता है। अब उसको शॉर्ट करना होता है, तो शॉर्ट करने के लिए अब 1 मिनट का मवाद निकालना है 10 मिनट के बयान में से, और क्या रखेगा क्या काटेगा, तो यूँ रॉन्ग नंबर लगते रहते हैं। बाज के लिए वैसे मतलब वो आदमी सुनकर अगर जैसे कि माइनस में जाए ना, तो मैं इसको छोड़ू नहीं, ऐसा बोला इसने। हालांकि आगे पीछे ऐसा होता है कि बर्फ है मौजूद उसमें ठंडा करने के लिए आपको, लेकिन वो इतना सा कर देते हैं। अच्छा, अब ये कि ये करने वाले जो हैं ये कोई इदारा ही नहीं करता, इनफरादी तौर पर खुद हमारे क्लिप मेरे कितने निकलते हैं, मैं देखे, मैंने मेरे बयान से टुकड़ा निकाल देते हैं, चला देंगे, इनके बयान से चला देंगे। अब इसका क्या इलाज है? कौन चलाता है भी नहीं पता होता, चला देते हैं। अब कोई जैसे कि कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई, हड़ताल हो गई, तो मैंने ये हड़ताल के बारे में बोला हुआ ना, ये वायरल होता रहेगा। अब ज़्यादा मिसालें देने में डर लगता है। अब मेरे हर मौजू पर तकरीबन बयानात होते हैं जो मतलब है ना कि मनफी बातें हैं, मैं उनको मनफी जिनको मानता हूँ, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो जब पतीली गर्म हो तो उसको उठाना नहीं चाहिए। अब हंगामे, हड़तालें हो रही हों और कोई सबब हो, समझे, अब उस पर मैं बोलूं तो ये फिर वो और आग लगे और मेरे को भी लपेट में ले लेंगे। तो ये पुराने क्लिप यूं डालकर हमको भी आजमाइश में डालते गए, यार ये अब क्या होगा, इन्होंने ये कहाँ डाल दिया, और किसी ने उठा के डाल दिया होता है। तो अभी भी मैं कुछ मिसाल देने वाला था 2 बार मिसालें नहीं दी मैंने कि यही टुकड़ा उठा के मौके की मुनासिबत से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। वैसा संभल कर चलना पड़ता है कि आदमी क्या बोले और क्या छोड़े यार। ये तो एक तरफ हो गया ना कि भाई ये वाला, लेकिन एक तो हमारे इस्लामी भाइयों को वो पोस्टें नज़र आ जाती हैं जिनमें जो आप दुनिया को पता है कि आप किस चीज़ की तायद करते हो, किस चीज़ की तायद नहीं करते, दुनिया को पता है मोबाइल का ना हो तो। और उस वक्त आप सबको पता है कि हज़रत साहब कभी इसकी तायद नहीं करेंगे, और आपकी तायद वाली पोस्ट बनाकर भी डाल दी जाती है कि हज़रत साहब ने फरमाया है, शूरा ने बताया है, ये हुआ है। अरे भाई, अच्छा फिर ये चल पड़ेगी ना, अच्छा मुझे भी आ जाती है, क्या वाकई फरमाया? मैंने कहा भाई कम अज़ कम इतनी तो मारिफत ले लो जिसके मुरीद हो कि पीर ये बोल भी सकता है कि नहीं बोल सकता। मुरीद को कम अज़ कम इतनी मारिफत लेने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरे पीर से ये काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। और ज़िंदगी भर मतलब कि 10-10, 20-20, 25-30 साल से सुन रहे हैं, उसके बाद कहते हैं यार हज़रत साहब ने वाकई ये फरमाया है, उसको ये ख्वाब में भी नहीं फरमाएंगे। हकीकत तो दूर की बात है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, ये ख्वाब में भी नहीं फरमाएंगे इस तरह का। तो अब वो उन दिनों चलाएंगे और कौम, इसलिए हम हमेशा, मैं इसलिए ये थोड़ा सा आपका वो सीरियस नोट दे रहा हूँ कि दावत इस्लामी के ताल्लुक से जब भी कोई सी वीडियो या पोस्ट आपको लगे कि दावत इस्लामी की तरफ से आई है, आप उस वक्त तक उसको यकीन नहीं करेंगे जब तक कि दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेज पे जाकर नहीं देखेंगे। भाई अगर हमने एक चीज़ देनी है तो हम अपने पेज पर देंगे ना। दावत इस्लामी का अपना ऑफिशियल पेज है, अमीर सुन्नत का अपना ऑफिशियल पेज है, तो हम उस पर देंगे। मदनी चैनल का अपना ऑफिशियल पेज हम उस पर देंगे या किसी और ज़रिए से देंगे?
تو آپ دعوت اسلامی کی کسی پوسٹ، کسی بھی اناؤنس یا کسی بات کو اگر آپ اس کی ویریفیکیشن چاہتے ہیں اور کرنی چاہیے، تو آپ نے دعوت اسلامی کے پیجز کی طرف جانا ہے کہ دعوت اسلامی نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا. اور وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ قوم چلا رہی ہے، ویڈیو اور پوسٹیں چلا رہی ہے، وہ دھمال لگی ہوئی ہے. عجیب قوم ہے یار ایسی. کبھی کبھی تو حضور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بیماری کے تعلق سے بھی چلا دیتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا چلا دیتے ہیں، جو قوم کو تشویش میں ڈالتے ہیں. محبت کرنے والوں کی جو اس وقت بیچاروں کی جو حالت ہو جاتی ہے، وہ پھر تشویش میں آ جاتے ہیں. کچھ سوچتے نہیں ہے کہ یار کسی سے کنفرم کریں، کیا کریں، کیسے کریں. امت کو تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں یار، انہیں کیا کریں. تو خاص طور پر امیر سنت چونکہ بڑی ایک سینسٹیو پرسنالٹی ہیں اور دنیا کی ایک بڑی سیلیبریٹی ہیں، ان کا کہنا، ان کی آواز، ان کے تعلق سے کوئی بھی ایسی چیز یہ میٹر کرتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں کہ یار انہوں نے کیا کہا ہے. تو اس تعلق سے اچھا پھر یہ جو اس طرح کی نادانی کرتے ہیں یا بعض اوقات قصدن کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس پرسنالٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ زیادہ اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. تو اسلام، دین، سنیت کے جو اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات پھر مسائل پیدا ہونے کی وہ تراکیب کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں جو میں نے آپ کو عرض کیا نا بس اس کو فالو کیجیے گا. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو بہت ضروری ہے. میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہونی ہی نہیں چاہیے. فیوچر پلاننگ کرنا ضروری ہے. نہیں، اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے. مستقبل کا سوچنا، گھر بار بنانا، سیونگ تو رکھنی چاہیے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، غلط میں بھی نہیں ہوں. پھر بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس کی رہنمائی لے لیتے. ہاں یہ ٹھیک ہے. میں پوچھ لوں؟ آپ پوچھ لیں. پیارے امیر علیہ سنت، اللہ پاک عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا اور آخرت میں شاد و آباد رکھے، آمین. آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ دنیاوی اعتبار سے نہیں کرنی چاہیے، مثلا آج سے 20 سال بعد تک کے لیے میں نے اتنا مال پیسہ اکٹھا کرنا ہے، گاڑی لینی ہے، اس کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. ہاں، آخرت کی تیاری کے لیے سامان اکٹھا کرنا چاہیے. لیکن اگر جوانی میں فیوچر پلاننگ کے بغیر بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو بڑھاپا پرسکون کیسے گزرے گا؟ آپ رہنمائی فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہم آمین ویاکم. ماشاء اللہ. تو اصل دنیاوی
प्लानिंग भी होनी चाहिए, लेकिन हिर्स में डूब कर नहीं। असल जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ना, वो फिर यही करते रहते हैं, आखिरत की प्लानिंग नहीं करते, सिर्फ दुनिया में ही मस्त रहते हैं और आखिरत का कोई मतलब नहीं कि सरमाया इकट्ठा करने का इनका जहन नहीं होता। ये बहुत नुकसानदेह है। दौलत इकट्ठी करना, जमा करना, ये मुबाह है, करना न करना यकसा है, न सवाब न गुनाह। अब इसमें कोई अच्छी नीयत वाकई हासिल हो जाती है उसको, और कल्बी तौर पर हासिल है कि यार कुछ पैसे कमा लूँ, हज करूँगा, रमज़ान मदीने शरीफ में गुजारा करूँगा, तो पैसे होंगे तो जाऊँगा ना। अगर सॉलिड यही नीयत है उसके, इसलिए वो कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा है, अब ये इसका कार्य सवाब है। ये आपको एक मिसाल दी, या गरीबों की मदद के लिए जमा कर रहा है तो भी वो कार्य सवाब है। उलमा और सादात की खिदमत करने के लिए जमा कर रहा है कि कुछ कमा लूँ, 2-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार या लाख, 2 लाख, और मैं ये खिदमत करूँ, वाकई 100% उसकी ये नीयत है, माँ बाप की खिदमत की नीयत है, बाल बच्चों की किफ़ालत की, इनको भी मतलब इतना छोड़ना इनके कि ये फिर दर दर ठोकरें ना खाए, मरकर भी छोड़ना इनके लिए। तो ये सब अच्छी अच्छी नीयतें अगर है तो कोई हर्ज नहीं है माल जमा करने में, इस तरह की अच्छी नीयतों में। अच्छा, अब माल जो है वो कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, दौलत कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, इसकी मिसाल आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में कुछ इस तरह दी गई है कि किश्ती जब तक पानी में तैर रही है, पानी में, इसको कोई तकलीफ नहीं है, पानी का ज़ख़ीरा जितना भी है ये पानी इसके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसकी मिसाल देते फरमाया कि इसी तरह किसी के पास कितनी ही दौलत हो उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, अब वो किश्ती पानी में है जब तक खैर है, ये पानी किश्ती के अंदर आ गया तो किश्ती डूब जाएगी, इसके लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरह कितनी दौलत हो नुकसानदेह नहीं है जब तक वो दिल के बाहर है, दिल किश्ती है उसकी, समझो दिल के बाहर है। जो ही ये दौलत दिल के अंदर आई, इसकी मोहब्बत, अब ये डूबा। तो माल हो, दौलत हो, कोई बुरी चीज़ नहीं है इन मानो कर, जब तक ये दिल में नहीं है। उस्मान गनी का ख़जाना मशहूर है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सबसे मालदार सहाबी थे, तो इनके लिए माल इनका नुकसानदेह नहीं था कि इसके दिल में इन हज़रात के मोहब्बत नहीं होती थी, ये सहाबी हैं। और अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो ये दोनों सहाबा यकीनी कतई जन्नती इन मानो कर भी हैं कि इन दोनों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में 10 सहाबा को अशरा मुबशरा, जिनको कहा जाता है कि जन्नत की बिशारत अपनी ज़बान हक़ के तर्जुमान से दी थी, ये उनमें से ये दो हैं। इनका मालदार होना मशहूर है, तो इसलिए मतलब मैंने ये समझाने की दर्ज किया। तो ये दोनों बुजुर्ग जो थे एक तरह से सही भी थे, एक तरह से कुछ तसहीह की ज़रूरत थी जो मैंने अपनी मोटी अक्ल के मुताबिक करने की कोशिश की। तो बहरहाल लेकिन आखिरत को तरजीह देनी चाहिए, और आखिरत फर्स्ट, आखिरत को ज़्यादा अहमियत दे, दुनिया को इससे कम। लेकिन अपने आप को सवाल से बचाने के लिए, बाल बच्चों को परवरिश करने के लिए, इनकी किफ़ालत, माँ बाप की खिदमत, हज उम्रा, गरीबों की खिदमत, बेवाओं की खिदमत, सादात किराम, उलमा किराम की खिदमत वगैरह की नीयतों से कमाएगा तो कोई हरज नहीं है। वैसे ही जमा करता है कोई, जब भी हरज नहीं है, गुनाह नहीं है, मतलब जब तक इससे वो इसके ज़रिए कोई गुनाह ना करे। लेकिन बहरहाल ये कि क़यामत का हिसाब ये आसान नहीं है, जितना माल ज़्यादा उतना वबाल ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तेरा एहसान रमज़ान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान रमज़ान मुबारक है। पाबंदी नमाज़ों की हर आन तू करना,
قرآن رمضان مبارک ہے اللہ کا تیرا احسان رمضان مبارک ہے اللہ کا تیرا احسان رمضان مبارک ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یا اللہ پاک جنہوں نے رمضان کریم کی محبت میں اپنے گھر سجائے، اپنی عمارتیں سجائیں، اپنی گلیاں سجائیں، ان کی یہ کاوش قبول فرما اور ان سب کی، ان کے ماں باپ سمیت اور ان کے آل اولاد سمیت سب کی قبریں روشن کر دے اور میری بھی ان کے صدقے میں روشن ہو جائے. اب بھی الحمدللہ اور دن باقی ہیں، جنہوں نے نہیں کی اب بھی سجاوٹ کر لیجئے اور ہر سال کی نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کی محبت کے دیے اس طرح جلائیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ عمارت پر یہ ٹمٹما رہے ہوں گے کہ یہ رمضان سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے. جس کے گھر پہ روشنی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں کرتا. ویسے میں نے عرض کیا کہ ایک اظہار ہو جائے گا نا اس سے کہ ہاں یہ واقعی محبت کرنے والوں کا گھر ہے. اخلاص شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے، اچھی نیتوں کے رمضان کی تعظیم کے لیے، لوگوں کے دلوں میں رمضان کی عظمت بڑھانے کے لیے، غیر مسلموں پر رمضان کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. چند اچھی اچھی نیتیں کر دیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر اہل سنت، بچہ آپ سے یہی پوچھنا تھا، کیا بچوں کو روزہ رکھوانے کے لیے انعام دینا ایک اچھی ترغیب ہو سکتی ہے؟ ہاں اچھا ہے، بالکل دینا چاہیے. نماز پڑھے تو دینا چاہیے. تسبیح کو دیں آپ کہ وہ تسبیح فاطمہ پڑھو گے نماز کے بعد تو اس پر بھی یہ ملے گا. اتنے درود شریف پڑھو گے روز کے 313 درود شریف جس دن پورے کرو گے اس دن یہ تحفہ ملے گا. تو یہ عادت بنانے کے لیے دینی چاہیے. اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، نہیں، پہلے 100 بار درود شریف پڑھو پھر ہم دیں گے. دینا اسی کو ہے، پتہ ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھو تو بھائی آپ ڈیلیور کر دیں گے، آپ کو دے دیں گے. یہ بھی ہو سکتی ہے ترکیب. کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے بچہ کہ یوں تو یوں مجھے یوں، ہاں تو یہ کر لو، اتنی بار کلمے پڑھ لو تو یہ آپ کی فرمائش پوری کر دی جائے گی. جبکہ وہ کرنی ہوا جھوٹے وہ نہیں ہے، جھوٹ بولو گے تو جھوٹ لکھا جائے گا آپ کے ذمے اور آئندہ اعتماد بھی نہیں کرے گا بچہ آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپا جان آپ سے یہ سوال ہے کہ انگلیوں کو ایسی کینچیاں بنانا کیسا؟ انگلیوں کو کینچی بنانا کیسا؟ انگلی میں کینچی ڈالنا یہ اس کی صورت ہے. مثلا یہ کہ ویسے ہی کینچی بنا لی انگلیوں میں تو مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. اور ضرورت ہے کوئی وزن اٹھانا ہے یا کمر، جیسے کہ مجھے ضرورت پڑتی تھی، اب اللہ کا کرم ہے کہ بہتری ہے، ورنہ بیچ میں ایسی پوزیشن دی کہ اٹھنے کے لیے اٹھاتا تھا اس طرح بھائی مجھے تو وہ مجھے اس کو گرفت میں لینے کے لیے بالکل وہ چمٹ کر یہ انگلیوں کی کینچی بنا کر میں اٹھتا تھا. تو یہ ضرورت تھی نا اس لیے کینچی بناتا تھا. تو ضرورتاً بھی مکروہ تنزیہ نہیں ہے. اچھا، اور نماز اور توابع نماز، جو نماز میں کینچی بنانا انگلیوں کی یہ گناہ، نماز مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ، ٹھیک ہے نا. اور واجب الاعادہ، دوبارہ نماز دہرانا بھی واجب. اور توابع نماز، مثلا جو چیزیں نماز کے تابع ہیں، مسجد کے لیے گھر سے چلا کہ مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے چلا ہے کہ جماعت جیسے ہونے والی ہے اور یہ آ رہا ہے نماز کے لیے، اس دوران کینچی بنائے گا تو بھی ناجائز و گناہ، توبہ واجب، توبہ کرے. اور انتظار نماز میں بیٹھا ہوا، اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں لوگ، انتظار نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز و گناہ. تو اس سے کبھی اس طرح بیٹھے ہیں تو توبہ کریں. خطبے میں نے دیکھا ہے، خطبے میں بھی کینچیاں ڈال کے بیچارے بیٹھتے ہیں، عادت پڑی ہوتی ہے. اچھا، ایک بار کہنے سننے سے یہ
برسوں کی پرانی عادت نکلے بھی ضروری نہیں ہے. سر وہ عادت کب نکلے گی یا اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی صورت کب بنے گی جبکہ بندہ سیریس لے. سیریس نہیں لیتے, ایزی لیتے ہیں. سنا نکال دیا, یا توجہ سے سنتے ہی نہیں پوری بات, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, کسی کو ہلا رہے ہیں کسی کو اشارے کر رہے ہیں, تو یوں بھی مت سمجھ نہیں آتی ہے. کوئی بیچ میں آگے پیچھے آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی طرف توجہ چلی جاتی ہے تو بھی یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال یہ کہ انگلیوں کے اس کی نکالنی چاہیے عادت. اس کے بدلے یوں کرنے, آپ بیٹھنا ہے تو چلی جائیں گی انگلیاں, تو اب نکال کر پھر یوں بیٹھ جائیں. بغیر نماز کے انتظار میں چلی گئی تو یہ کہ بے توجہی میں چلی گئی. ایک تو مسئلہ معلوم نہیں تھا, تب تو گناہ گار ہے کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں سیکھا نہیں. مسئلے سیکھنے چاہیے, کتابوں میں لکھا ہوا ہی ہے. اچھا, اب عادت چھوڑنا چاہتا ہے, پتہ بھی ہے کہ گناہ ہے, اب بے توجہی میں چلی گئی, اب وہ ہٹ جائے تو گناہ گار نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو چاہتا ہے, اس کو پتہ ہے مسئلہ, بچنا بھی چاہتا ہے, بے خیالی میں ہو گیا اس کے, تو جیسے خیال آیا نکال دے, یوں نکال کے یوں کر لے, کرنا یہ تو. اچھا, اور اب اس کو اسی طرح کے مسئلے, سارے مسئلے اس کے, یہ انگلیاں چٹکاتے ہیں, جو میں چٹکا نہیں رہا, خالی وہ آپ کو اشارے سے سمجھا رہا ہوں کہ یوں چٹکاتے ہیں نا انگلیاں, تو یہ انگلیاں چٹکانا اس کے بھی یہی مسائل ہیں. جہاں انگلیوں کی کینچی جائز تھی وہاں جائز, جہاں ناجائز تھی وہاں ناجائز, جہاں مکروہ تنزیہ تھی تو مکروہ تنزیہ, جہاں گناہ تھا تو گناہ. اس طرح مطلب یہ اس میں بھی یہی ہے. یہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک, ترمذی اور مسند امام احمد, یہ دونوں مشہور کتابیں حدیثوں کی, تو ان کے حوالے سے عرض ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کوئی جب وضو کرے تو اچھا کرے, پھر مسجد کے ارادے سے نکلے تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے کیونکہ وہ نماز میں ہے, یعنی وہ اس طرح جیسے نماز میں ہے. تو یہ ایک حدیث پاک سنیے آپ نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ ماہ رمضان جب آیا تو ماہ رمضان سے پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے جنتی اعمال عطا فرمائے, 12 جنتی اعمال, اور باقاعدہ مکتبۃ المدینہ نے 12 جنتی اعمال کا کارڈ بھی جاری کیا. تو اب تک الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے 1,02,139 1,02,139 کارڈ جو ہیں وہ فروخت ہو چکے ہیں. الحمدللہ اس کی موبائل اپلیکیشن بھی پلے اسٹور پر آئی تھی, تو اب یہ اپلیکیشن 23 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے اور پلے اسٹور پر بھی موجود ہے. تو اس کارڈ کو آپ اب بھی حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے اور پلے اسٹور سے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر عمل کر کے اپنے یہاں کے جب مکمل ہو جائے تو اپنے یہاں کے نیک اعمال کے ذمہ دار کو جمع بھی کروا سکتے ہیں. تو اس کو ضرور لیجئے. یہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ کارڈ ہیں ان کے پاس, کارڈ مڑے ہوئے اور خستہ. یہ اس بات کی نہیں صحیح ہے, یہ اس بات کی علامت کہ یہ بھرتے ہوں گے اور شروع سے رکھیں جبھی تو مڑ چڑ گئے تھے. جعفر علی اتاری, ماشاءاللہ یہ تو بزرگ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. نوجوان عیسائی بھائیوں نے بھی رکھے اب ماشاءاللہ. خالی کارڈ دکھائیے, 12 نیک کام کے کارڈ, 12 جنتی اعمال. یہ کارڈ آپ کو بہت آسان لگتا ہے, اس پر اتنی محنت کی ہے میں نے, اللہ پاک اجر عطا فرمائے. میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں, اتنے دن لگے اس کو لکھوں پھر ریڈیوس لکھوں, نہیں یار بہت لمبا ہو گیا بہت لمبا ہو گیا, ریڈیوس کر 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 کے پھر نگرانی شورا, آئیڈیا نگرانی شورا نہیں دی تھی مجھے کہ اپنے یار یوں کرتے ہیں, ان کو کام پہ لگاؤ یار قوم کو, تاکہ ادھر ادھر سے نکل گئی ہے کچھ نہ کچھ نیک اعمال پہ لگ جائیے. کیا وہ جنتی اعمال تو ان سے چیک کروایا, اور پھر ہمارے یہ رکن شورا جو آئے تھے ان سے چیک کروایا میں نے کہ آپ کی مجلس کی طرف سے یوں کر کے اپنے کریں, آپس کے مشاورت سے یہ سب مطلب ہوا. محنت بہت پڑی ہے. الحمدللہ آپ قدر کرو یار میری محنت کی, اور جو نہیں کرتے وہ کارڈ پکڑ لو یار. اب تو چند روز رہ گئے,
अमल करोगे हैं जन्नत, ये अमाल है, ये नेक अमाल है, उसमें क्या क्या है ये पढ़ोगे तो पता चलेगा। नहीं छोटे भी कर तो सकते हैं अमल, जो समझदार है अमल तो है इसमें, रोज़ा रखने का है, नमाज़ें पढ़ने का है, तिलावत करने का है, आप देखें तो सही इसमें क्या क्या है। तो इंशाअल्लाह आपको यूँ उम्मीद अच्छा लगेगा, अमल ना करने वाले को भी अच्छा लगेगा कि यार चीज़ अच्छी है यार, जो करते हैं वाकई सादतमंद खुश नसीब है। और दुआ भी तो है इसके अंदर, दुआ अत्तर भी दी हुई है ना। अब मैं तो भूल गया हूँ, वो लिखने को लिख कर वो आगे बढ़ा दिया था। इन लोगों ने मेहनत की इस पर, हमारे इस्लामी भाइयों ने। और मैं ये वहाँ जाकर मैं मुल्क से बाहर गया ना, तो इस तरह का काम करने का मौका किसी हद तक मिलता है, यहाँ कम मिलता है। तो ये कि वहाँ मैंने काम किया और फटाफट माशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने इस पर मज़ीद काम किया और खाने बनाए। और ये अपने मकतबतुल मदीना वालों ने भरपूर ताउन किया, यानी कि जिसको यानी मुबालगा करे वो रात दिन एक करके छाप के इन्होंने हमको दे दिया यार। जुमेरात को दे दिया और हफ्ते को चांद रात थी, जुमेरात को फिर निगरान शूरा के हाथ में आ गया ये, और निगरान शूरा ने माशाअल्लाह इसकी खूब तरगीब दिलाई हफ्ता भर इज्तिमा में। जी दुआ अत्तार भी आप देख रहे हैं। या अल्लाह पाक जो कोई रमज़ान करीम में इन जन्नती आमाल में से कुछ ना कुछ पर अमल करे, इसका नेकियों में दिल लगे, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचे और माँ बाप समेत उसे जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला मिले। आमीन आमीन। सब करें इस पर अमल, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हो। फिर ये कि कारकर्दगी का भी कोई सिस्टम है? जी जी, इसमें कारकर्दगी का भी है। जो अभी तक तो नियतों का मैंने देखा सुना नहीं है इसमें, मैं भी भूल गया। असल मुझे फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फॉलो अप आप बोलते हैं, मैं शायद बात हुई थी या पता नहीं हुई होगी फिर, कि इनकी यानी कि भाई नियतें तो कर लेते हैं ना, जैसे हम रोज़ों का करते हैं, मैं 7 रोज़े रखूँगा, मैं 5 रोज़े रखूँगा, और रोज़े अभी तो 5 पहली तारीख को ये नियतें आ जाती हैं। तो इस तरह नियतें आ जाती हैं अपने पास, डंका बजाना आसान रहता, लोगों को तरगीब दिलाना। अब तो जो होना था हो गया, शायद मैं ही भूल गया फिर ये बोलना कि नियतों का हम चलाएंगे ना इसको मुहिम, तो कोशिश करें मुहिम चलाएं इस्लामी भाइयों में, फिर इस्लामी बहनों में भी। अल्लाह करे कि मुहिम चली हो इसकी। बस खाली मदनी चैनल पर ऐलान हो गया ये काफ़ी नहीं है। जिम्मेदारान जब तक किसी काम को ओढ़ते नहीं है ना, उस वक्त तक वो काम इतना बढ़ता नहीं है। अब रोज़ चंदे का ऐलान आए दिन होता है ना, फितरा दो, ये दो, वो दो, हमारे अरबों रुपये खर्चा है, किसने चंदा देना है? जोड़े किसने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं सेठों के पास कि यार न तो मदनी न तो मुकाफले में आते हो, न इज्तिमा में आते हो, यार पैसे ही आने दो। तो ये हमारे जो भी दीन के काम है वो चलते रहे, अल्लाह का करम है देते हैं, लेकिन इसके ज़रिए कम देते हैं। ये जो हम ऐलान करते हैं इसके ज़रिए कम देते हैं। और जो धूमधाम से हो रहे हैं ना, जा के हमारे साईं भाई जा बेचारे, कहीं मुंह की खानी भी पड़ती होगी, कहीं बातें भी सुननी पड़ती होंगी, लोग सुनाते बातें, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक बार मैंने मदीने पाक में, मुझे बड़ा दिल दुखा था, मेरा जानने वाला था मालदार आदमी, उसको मैंने बोला, बहुत पुरानी बात है, बरसों पुरानी बात है, दावत इस्लामी के लिए, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। अब मतलब ये सब मेरी बात ही काट दी उसने, बहुत मुझे मज़ा नहीं आया यार, मैं माफ़ किया उसको। ये जवाब नहीं है ना सही, आदमी और कुछ भी तो बोल सकता है कि यार अभी गुंजाइश है या नहीं, ये भी झूठ बोल रहे होते, गुंजाइश होती है या झूठ बोलते हैं। अब मैं मिसाल भी क्या दूँ, अब देना ये तो कुछ ना कुछ दे देते कि मैं भाई वतन में जाकर दे दूंगा या जमा करवा दूंगा, या जमा करवा दिया है तो बोल दे मैंने जमा करवा दिया है, दिया है, कोई यानी कि अच्छा जवाब, अक्सर अच्छा ही जवाब देते हैं, लेकिन कोई मुंह फट होता तो वो, तो ये अब सुनने का हौसला भी तो हो आदमी को। खैर मैंने कोई बहस नहीं की उससे, ना उसको बुरा भला कहा, लेकिन ये कि मज़ा नहीं आया मुझे, दिल दुखा मेरा कि यार क्या इसने जवाब दिया यार, अल्लाह माफ़ करे इसको। तो
ये क्या इस्ताई भाई करते हैं, तो इसी तरह इसको कार्ड को भी अब चलाएं, अभी दिन बाकी है, अब मुहिम चलाएं अपने इस्लामी भाइयों में, इस्लामी बहनों में, जिम्मेदार इस्लामी बहनें सुन रही हूँ, ना किया हो तो अब करें कि भाई आखिरी दिन रह गए, अब तो कुछ तो कर लो, ये 8 दिन के लिए अमल कर लो, 7 दिन के लिए अमल कर लो। फिर इसमें ये भी तो दिया है ना कि पूरा साल इसको जारी रखने की भी नीयत जिससे बंद पड़े तो वो करें सारा साल। चलो रमज़ान के फ़र्ज रोज़े वो माइनस हो जाएंगे, जो जो मुमकिन है वो करें। 5 नमाजों का लिखा है तो ये तो करना ही है, कार्ड हो या ना हो। तरगीब है इसमें, तो ये कार्ड को नाफिज कर दो, अगर जो जो मुमकिन हो सारा साल उसको कर लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा आपका। अमल करते रहो यार। मैं तिलावत का लिखा है रोज़ का 1 पारा, अब वो करने वाले मंजिलें पढ़ते हैं पूरी, तो 1 पारा जो तिलावत करने वाला हो तो उसके लिए शायद इतना मुश्किल नहीं है, आदत पड़ जाएगी, टाइम भी है तो कर सकता है। यासीन शरीफ पढ़ने का लिखा है, तबारक सूरतुल मुल्क रात को, और रात को सूरह यासीन ये पढ़ने का लिखा है। तो जिनके पास टाइम होता है इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तबारक को 4 से 5 मिनट लगते हैं, 8 से 10 मिनट यासीन शरीफ को लगते हैं। बाज़ों की तो स्पीड और भी अच्छी होती है और उनका गला साफ होता है, मखारिज सही निकल रहे होते हैं। वरना ये कि सही मखारिज अदा नहीं होते, यानी मखारिज हम बोलते हैं सही हुरूफ अदा नहीं होता, असल मखरज यानी निकलने की जगह। तो हर्फ सही मखरज से जिनके अदा नहीं होते हैं जल्दी की वजह से, तो वो नहीं होना चाहिए, सही पढ़े, चाहे 1 आयत पढ़े, पूरी सूरत ना पढ़े, सही पढ़े, ठीक है ना। तो हिम्मत करें, जितने भी मेरे ईसाई भाई हैं इनमें कार्ड पहुँचा, या इन मोतकिफिन को, बहुत सौ को तो हो सकता है आज ही पता चला होगा, अक्सरियत को हो सकता है आज ही पता चला हो, तो इनको कार्ड वगैरह फराम करें। लेकिन ये शायद 2 रुपया दिया रखा था ना, 5 रुपया, हाँ यार 5 रुपया को मुश्किल नहीं, 5 रुपये में ना चाय आता ना पान आता है, ना मिनरल वाटर पानी की बोतल भी दी आती 5 में। तो 5 रुपये 150 खरीदें सवाब के लिए, अपने मुतकिफिन को या जिनको भी आप बांटते, अभी थोड़े दिन है, हिम्मत करें इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना से परचेस करने। अल्लाह अगर इनके पास भी बच्चे हों, ये भी पता नहीं है बच्चे या बिक गए, तो अपने वेबसाइट से भी मिल सकता है। ये एक बार भाई हाजी फुजैल जी इसका एक बार फिर PDF है क्या है जी, जो भी है उसको आज वायरल करवा, अभी ऐलान हुआ है कि ये एप्लीकेशन मौजूद है। और हमारा शोबा इस्लाह अमाल के हमारे रुकन शुरा हाजी मंसूर साहब का भी मैसेज आया है कि इसकी माशाअल्लाह उल करीम मुहिम चल रही है, और 1 माह के एहतिकाफ जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर अमल की तरकीब भी हो रही है। और 1,02,139 कार्ड अब तक मकतबतुल मदीना से फ़रोख्त हो चुके हैं। बिकना ये कोई वो नहीं है, बिकने को तो कोई पार्टी को बोला 25,000 बांट तो ये बोला हाँ बांट तो ये लोग, इसे पता भी नहीं चला, लोगों ने चूम के दीवार की दराड़ में डाल दिया। तो अब तो आप लोगों ने मुक़द्दस औराक के डब्बे भी लगा उसमें डाल दिया 1 लाख ये उतने। तो असल हमने बस हमारी भूल हुई है, हम रोज़ों का और रोज़ इस बारे तस्करा होता रहता, इतनी नीयत है इतनी, तो ये ताज़ा होता कि हाँ भाई ये भी करना है, भाई क्या है ये क्या है, तो समझा कि भाई ये करना है अपने को। तो ये बस वो मेरे नसीब में भूल गया, मैं तो बुढ़ा हूँ, बुढ़े भूल जाते हैं, जवानों को तो याद रखना चाहिए यार। चलो जब जाके हुआ सवेरा, अब जल्दी जल्दी नीयतें जमा कर रहे हैं इस्लामी बहनें, अल्लाह करे कि फौरी तौर पे हमको बहुत सारी नीयतें मिल जाए ना कि भाई अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कल इनकी तादाद चला दी जाए इंशाअल्लाह करीम। अब रोज़ चलाते रहें, इजाफा होता रहेगा इंशाअल्लाह। अब हफ्तावार रिसाला यूँ ही जिंदा ना कि हम इसकी कि इतने मिले और अब इतने और ही करते हैं। अच्छा रोज़ों की तहरीक चलाते हैं हम, तो रोज़ों की तहरीक का चलाते रहते हैं। शाबान में तो मुहर्रम शरीफ में इतने रोज़े तो इतनी नीयतें आई, यासीन शरीफ पढ़ने की इतनी नीयतें आई, तो ये एक ताज़ा होता रहता है और तहरीक मिलती रहती है इससे कि ये करना है। बच्चों को शौक़ पैदा होता है, बच्चे से अमल करते हैं। बस कुलो वल्लाह और ये आसान जब हमने दिए थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में
6,000 سے زیادہ معتکفین موجود ہیں، اور سحری افطاری میں یقیناً اور بھی عاشقان رسول تشریف لے آتے ہیں، تو بعض اوقات 7,000 کے لوگوں کے قریب کھانا بن رہا ہے، اور اس ایک دن کے کھانے کے اخراجات اگر ہم محتاط اندازہ کریں تو تقریباً 40 لاکھ روپے ایک دن کی سحری افطاری بنتی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے 20 دنوں میں تقریباً روزانہ ہی 3-3.5 ہزار لوگوں تک کھانا پہنچایا جاتا تھا، تو کروڑوں روپے کا اخراجات پچھلے 20 دنوں میں ہوئے، اور اب آخری عشرے کی ایک دن کی سحری افطاری کے اخراجات تقریباً 40 لاکھ روپے ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول نے ہماری ٹھیک ٹھاک مدد کر دی ہے، لیکن اب بھی کچھ رقم باقی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ عاشقان رسول ہماری مدد فرمائیں اور اس نیت سے ہمیں رقم دیں کہ جو پیسے خرچ ہو سکیں گے وہ اس ماہ رمضان کی سحری افطاری میں خرچ کر لیں گے، اور اگر بچ جائیں گے تو لنگر رضویہ میں آگے بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ایونٹ آتے رہتے ہیں تو اس پہ خرچ کر سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت اس پر کچھ مزید مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے کہ لوگوں کو سحری اور افطاری کھلانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور اس میں حصہ ملانا کس قدر بڑا ثواب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی، اب آپ کی باری ہے۔ ہماری باری تھی، آپ کو بریانیاں کھلائی ہم نے، قورمہ روٹی کھلائی، اب تھوڑا آپ کی باری ہے، جیب میں ہاتھ ڈال لے گی۔ تو یہ کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، کھانا آسان ہے، کھلانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو مشکل کام ہم نے کر کے دکھایا آپ کو، آپ نہیں بھی اگر دیں گے تو ہم تو کھلائیں گے انشاءاللہ، آپ کو جانے نہیں دیں گے، لیکن یہ کہ اخلاقی طور پر بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہر پارٹیوں سے، شخصیات سے یہ ہمارے ذمہ داران بیچارے ترکیبیں بناتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے۔ اب انہوں نے جو 6,000 کا فگر دیا تو آ کر وہ بندہ دیکھے گا تو بھی کوئی کسی نے بولا بھی تھا 9-10 آج کے تاثرات میں کہ 9-10 ہزار بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اعتکاف میں، ہر ایک اپنا اپنا فگر، کوئی 25,000 بولتا ہوگا، کوئی 20,000 کا بولتا ہوگا، سمجھے؟ تو یہ انہوں نے 6,000 کا بولا۔ یہ بھی خدا بہتر جانے کے پرفیکٹ کیا ہے، اتنے اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت سے آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جن کے ٹوکن بنتے ہیں، فارم بنتے ہیں، وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور بعض اضافی بھی ہوتے ہیں، اس میں آنا جانا بھی کرتے ہیں، کھانا وہ بھی کھا لیتے ہیں، سمجھے؟ کئی 27 کو آتے ہیں جی، کئی آتے ہیں 27 کو آتے ہیں اور چاند کر کے جاتے ہیں، جی جی، وہ الگ ہیں۔ اب مکس ہوتے ہیں مطلب، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو پورے ماہ یا 10 دن کا اعتکاف نہیں کرتے، آنا جانا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہوں گے کھانے کے ٹائم پر آ جاتے ہوں گے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ تو بلکہ وہ شاپریں تیار رکھتے ہیں، یہ بھی سنا ہے، سمجھے؟ تو ایسوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھر کے لے جانا۔ جب تک یہ کہ انتظامیہ ہماری مجلس یعنی یہ مایوس ہو جائے کہ بس اب یہ بچ گیا، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو یہ جب تک بانٹے نہیں، لے نہیں جانا چاہیے۔ ابھی تو عبدالحبیب کا پیغام آیا، اور یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے ڈبہ ایک حصہ میں سیٹ کر رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ آج کچھ ہونا ہے۔ آ جانا 20 دن تک کھایا ہے یار، اب کچھ آنے دو یار۔ کیا یہ صرف فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے ترغیب ہے؟ دنیا سن رہی ہے، سحری افطاری کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ 40 لاکھ بتایا نا؟ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی بہنیں بھی زیورات بھیج دیں اپنے؟ نہیں، وہ تو جو بھی کرے، آپ کی مدنی بیٹیاں یہ جو کرتی ہے تو یہ کرتی ہے۔ اب تک تو خیر ان کا ابھی تک ٹریک ریکارڈ زبردست ہے اسلامی بہنوں کا، اور شاید ہو سکتا ہے اسلامی بھائیوں کو یہ آگے بڑھاتی ہوں گی۔ چلو کچھ دے دو۔ کل کر لیتے نا رات کو یار، تو مولا علی کی رات 3 کی نیاز کے نام پر بھی ترکیب زیادہ شاد بن جاتی۔ آج نہیں ہو سکتی ان کے نام پر؟ نیاز تو سارا سال ہو سکتی ہے۔ چلو بھائی، مولا علی کا صدقہ، مولا علی کے اصالہ ثواب کی نیت سے بھی ڈال دو۔ 21,000 21 لاکھ 1,21,000 روز کے کتنے لاکھ؟ 40 لاکھ 40 لاکھ ڈیلی۔ اور اگر کوئی ایک چاہے کہ بھائی فلاں سحری میری طرف سے، فلاں افطاری میری طرف سے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو الحمدللہ پوری سحری اور پوری افطاری کی ترکیب بھی ہم اپنی مجلس سے بات کر سکتے ہیں۔ پورے دن کا بھی خرچہ لے سکتا ہے کہ بھائی 40 لاکھ میں دوں گا۔ ایسے مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں سحری افطاری جن کو میری اپنے طرف سے۔ پیسوں کا پتہ نہیں تو کتنے اپنے پاس ہوتا ہوگا پتہ، کس کے پاس پیسے لینا ہے، یہ بھی بعض اوقات بھول جاتے ہوں گے، نہ بھی بھولتے ہوں۔ ہاں، جن کو دینا ہے یہ بھولا جاتا ہو تو الگ بات ہے، لینا یاد رہتا ہو۔ دینا بھولا جاتا ہے، لینا نہیں بھولا جاتا۔
اس کے لیے تو باقاعدہ نوکری پر آدمی رکھا ہے کہ قرض ادھار لکھتا رہے. اللہ. تو ماشاءاللہ اسلام میں کوشش کر رہے ہیں, تو جتنے متقف اسلام بھائی ہیں وہ تو کم از کم محروم نہ رہیں, کیونکہ یہ سعادت کی بات ہے. راہ خدا میں خرچ کرنا ہے, اور ماشاءاللہ یہ برکت والے ایام ہیں, برکت والے لمحات ہیں, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھٹتا تو ہے ہی نہیں, بڑھتا ہی ہمیشہ الحمدللہ. نیکیوں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. جی, عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا. رمضان شریف کے اندر اندر آپ کو دے دیں گے. آپ نے ترغیب دلائی 1,12,000 روپے ہاتھوں جمع کروائے آن لائن, اور ابھی جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر ذکر خیر ہوا تو 21,000 روپے مزید ہمارے اسلامی میں نے پیش کیے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ رنگ رضویہ کا جو اکاؤنٹ چل رہا ہے اس میں ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھوں جمع کیا. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ مزید ان کو برکت دے. ایک نعت خواں اسلامی بھائی 41,000 ہاتھوں ہاتھ دینے کی نیت کر رہے ہیں. ہاتھوں ہاتھ یعنی جیب میں ہاتھ ڈال دیے انہوں نے. ہاتھوں ہاتھ تو وہ لگے وہ آج روکڑا کا لے ادھار, ابھی ابھی دے دیں گے. ہاتھوں ہاتھ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. ابھی جیب میں ہونا ضروری نہیں ہے اتنی رقم, سب لے لے کے رقمیں تھوڑی گھومتے ہیں. تو نیت کر لیں, جن کے پاس نہیں رقم تو بعد میں جمع کروا دیں. لنگر رضویہ کا نیچے اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے, آپ اپنے گھر بیٹھے بھی آن لائن اس وقت اماؤنٹ داخل کروا سکتے ہیں. خالی آپ کو 1 منٹ لگے گا اور آپ کے اکاؤنٹ سے رقم اس اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جیب خالی کرنے کی بھی اجازت اس صورت میں کہ آپ ایسے وہ نہ ہو جائیں کہ پھر دوسروں سے مانگنا پڑ جائے, ورنہ اتنا کہ آپ کے پاس اپنے جو اخراجات ہیں وہ حقیر ہیں, سوال کی ضرورت نہ پڑے. خودداری ابھی سنا تھا نا, وہ بھی سلامت رہے. اختاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے, ڈسٹرکٹ شعبہ محبت بڑھاؤ. کیا سیدی کل الحمدللہ میری ایک اعتکاف میں حاضری ہوئی, بیان کا سلسلہ تھا, تو مجھے وہاں کے انتظامیہ اور اسلامی بھائیوں نے بتایا, معتکفین سے بھی پھر میں نے کنفرمیشن کی, اور میں بہت حیرت میں تھا. میں نے سوچا آپ کو بھی عرض کروں, مدنی چینل پہ بھی یہ چلے, کہ میں یوں حیرت میں تھا کہ کراچی کی مسجد اور اس کے اندر تقریباً 70 اسلامی بھائی الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اور کسی کے پاس بھی جو ہے وہ موبائل فون, یہ سوشل میڈیا والا اینڈرائڈ موبائل یا چھوٹا موبائل بٹن والا وہ بھی نہیں تھا. اور میں بہت حیرت میں تھا, اور اسلامی اپنے تاثرات بتا رہے تھے, اور پتہ چلا کہ مسجد انتظامیہ کی طرف سے ان سے محبت سے اور پیار سے ان کو اس طرح کا کہا گیا ہے کہ آپ یہ موبائل نہ رکھیں اور پھر اعتکاف میں بیٹھیں. تو الحمدللہ جو وہاں کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ سب کے سب جو ہے وہ رضامند ہو کر, اور 70 اسلامی بھائی تھے کم و بیش, ان سب نے ماشاءاللہ اعتکاف کیا. اور کراچی کی مسجد ہے الحمدللہ, یہ اللہ کی رحمت سے یہ سب کے پاس کسی کے پاس بھی موبائل نہیں ہے, اور یہ سب اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور برکتیں حاصل کریں. ماشاءاللہ. اب یہ وہی ہاتھ اٹھا رہے ہوں جن کے پاس ہوگا ہی نہیں پہلے سے. اب بچنے بوچارین ہاتھ پڑھنا رہا ماشاءاللہ. ہمارے یہاں 70 نہیں ہو سکتے بھائی, ہم ہار گئے. تو زیادہ ہونے چاہیے نا, ان میں سے بھی 70 نہ ہو 6000 میں, تو پھر تو ہار گئے نا, ہم تو بری طرح ہار گئے. 70 سے تو یہ زائد ہی ہوں گے, 70 سے بتا رہے. 70 ہوں تو بھی وہ تو 100% ہے. 70 مانے وہ 70 ہی ہوتا کہ 100% ہوا نا, تو یہ تو 2-3% بھی مشکل ہو جائے گا. نہیں 2-3% بھی نہیں ہو رہا. ہمت کرو, اور یہ جس سے بن پڑے نا تو اپنے پاس رکھو گے نا تو کچھ نہ کچھ چلبلی ہوتی رہے گی. دیکھو تو صحیح, خالی میں دیکھوں گا اس کو مطلب یہ کہ سنوں گا نہیں, پھر بولے اس کا تو ضروری ہے یار, سنوں بولا کیا کہا اس نے. تو یہ موبائل اپنا گھر بھجوا دیں, جن سے ممکن ہو کسی عزیز کے رشتہ دار کے یہاں گھر رکھوا دیں, ہے نا. اپنے پاس ہوگا تو یہ مطلب آپ کو چھیڑتا رہے گا, تنگ کرتا رہے گا, یہ نہ رہے بانس نہ وجہ بانسری. ایسا کر لیں. کراچی والے تو گھر بھجوانا, کوئی نہ کوئی ملنے آئے گا تو اس کے ذریعے آپ بھجوا سکیں گے. تو انشاءاللہ آپ نہیں ہوگا تو آپ کو وقت بہت ملے گا درود پاک پڑھنے کے لیے, تلاوت کے لیے, اور دیگر دینی کاموں کے لیے. فیضان مدینہ میں اب دن آپ کو کتنے ملے, چند روز تو ملے, تو اس میں یہ عبادت کے لیے آپ فارغ اپنے آپ کو کر لیں. موبائل سے, سوشل میڈیا سے فی الحال یہ کہ اپنے آپ کو فارغ کر دیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جہاں جہاں
मोतकीफिन सुन रहे हूँ, कहीं ना कहीं तो ये रिले तो पहले तो आज कोई दिखाया नहीं कहीं का। मैंने ये होता है कि ये बाज़ ऐसी जगह हैं हमारी तरफ से तरकीबें, यानी पाकिस्तान मुशावरा और दीगर ज़िम्मेदारान की तरफ से, कि हम आपका ये ऑडियो बयान 10 दिन ये आ गए ना, बराबर है। ऑडियो बयान की तरह, वीडियो का अब नहीं कर सकते, बराबर है, तो ऑडियो के ज़रिए जितना बंद पड़ता है हमारे ज़िम्मेदारान तरकीब करते हैं ताकि मुत्तकिफिन तक बात पहुँचे आपकी। बजा फरमाए। अब मुझे याद आ गया, क्योंकि इन 10 दिनों में जी और यही हो रहा बाकी 20 दिनों में मस्जिद से कहीं करीब नहीं, हमने अब नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपनी दावत इस्लामी का ये एक अब तरीका हमने बनाया है कि जब हमारे मदनी मराकिज़ ख़ास तौर बनते हैं ना, वहाँ हमने अब वो एक बनाया कि मदनी मुज़ाकरा हॉल टाइप का बने मस्जिद के साथ, ताकि ये चूँकि हमारा सिलसिला अल्लाह की रहमत से जारी है और जारी रहेगा। 2500 भी हो गए, इंशाल्लाह इससे ऊपर भी हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह को सलामत रखे। तो ये हो ही रहे होते अल्लाह की रहमत से। तो ये मदनी मुज़ाकरा हॉल अब दुनिया भर में हम इसकी कोशिश करते हैं कि बने, ताकि इस्लामी भाई वहाँ जमा होकर मदनी चैनल पर बराह रास्त हमारे सिलसिले देख सकें। और मदनी मुज़ाकरा हॉल सिर्फ मदनी मुज़ाकरे के लिए खुले, ऐसा ना किया जाए। नहीं, ऐसा है नहीं। उसका नाम जैसे अपने रमज़ान हल का नाम रखा है, जैसे मिलाद हल का नाम रखा है ना, समझिए, ऐसा मदनी मुज़ाकरा हॉल दिला रहा हूँ। सुनने वाले भी तवज्जो करके खाली क्या ताला कर देंगे हर हफ्ते को खाली नहीं, वहाँ मदनी मशवरे भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत इस्तेमाल माशाअल्लाह। अब जैसे आजकल मैं पीछे ही हूँ अपने फैज़ान मदीना के, मेरे मसाइल सिक्योरिटी ये वो मिक्स मसाइल होते हैं ना, तो मैं अवाम में पहले बहुत मतलब रहा हूँ। एहतिकाफ भी पहले अवाम के साथ ही मस्जिद के अंदर करता था, फैज़ान मदीना में मैंने किया एहतिकाफ, बल्कि किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो 92 से हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी इशू नहीं होते थे उस वक्त, ये मारा मारी फायरिंग और ये इतना नहीं होता था, पता भी नहीं चलता था, मतलब ना डर लगता था ना खतरा महसूस होता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब पोजीशन समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, सब समझते जो समझदार है। जहाँ हम तो बैठे यूँ हुए मतलब ये कि अब मैं जिस जगह में इस वक्त हूँ ना, तो मदरसतुल मदीना ही है पीछे, दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ यही है, इसके अंदर कमरे बने हुए मदरसतुल मदीना है। तो वो चूँकि आजकल छुट्टी है, तो यूँ मैंने बड़ा उसमें कब्जा कर लिया है, उसमें पढ़ा हूँ, आपके पास आ जाता हूँ, फिर चला जाता हूँ उधर। तो ये कि रमज़ान शरीफ अल्लाह हमें नसीब करे, बार बार नसीब करे। तो ये कि ईद तो आनी है, ईद के बाद ये खुल जाएगा मदरसतुल मदीना, तो हमको तो फ़ौरन मतलब यानी कि फ़ौरन अपने सारे सामान उठाने होते हैं, पलंग भी उठाना पड़ता है। अब मैं नीचे सो नहीं पाता, मजबूरियाँ, वरना मैं तो ज़िंदगी मैंने नीचे सोकर ही गुजारी है, ये कह सकता हूँ। 2-3 साल से ही बस ये पलंग गले पड़ी, अब मैं अपने रब से राज़ी हूँ। आप जो सिक्योरिटी का अपना फरमा रहे हैं, कई हमारे इस्लामी भाई होंगे यहाँ पर जो शायद और आए भी हैं, कि तासुरा से पता चलता है कि वो नए आए हैं, काफ़ी न्यू अराइवल जिसको हम कहते हैं ना, कि न्यू अराइवल काफ़ी होती है इस्लामी भाइयों की। तो क्या सिक्योरिटी इशू किसी को लगे नहीं यार, ये मतलब हिफाजत अल्लाह फरमाता है और ये कहते हैं कि सिक्योरिटी? अपनी दुकान का पहले ताला खोल के आ जाओ, फिर बात करते हैं आपसे। या नहीं है तो नहीं, आपकी दुकान अल्लाह नहीं संभालता, आप यूँ बिल्कुल सीधे स्ट्रेट आ जाते हो यार, आप यूँ करते हो। नहीं तो सही बात तो है, लॉकर्स में जो सोना रखा है ये फुटपाथ पे रख दो, घर में जो नोट की कड्डियाँ रखी हैं अगर, ये फुटपाथ पे रख दो, फिर अपने बात करते हैं कि अल्लाह क्या क्या संभाल सकता है। अल्लाह पाक हर शे की हिफाजत करता है, लेकिन अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया कुरान करीम में, खुज़ू हिज़्रकुम, इख्तियार करो। और इसकी उसमें शरह में लिखा है, खज़ाइनुल इरफान में मैंने पढ़ा था कि और दुश्मन को अपने ऊपर मौका मत दो, इस आयत के तहत लिखा है, और दुश्मन को अपने ऊपर मौका मत दो। अब ये कि हर एक अपनी दुकान संभाले, अपने मकान को ताले दे, ये सच्ची बात है कि हिफाजत का सामान, तो ये कपड़े भी हिफाजत का सामान है। स्वेटर चढ़ाते हैं ना सर्दियों में, उतार दो, यकीनन अल्लाह हिफाजत करने वाला है, लेकिन वही असबाब का खालिक भी तो है ना। तो जब सब हिफाजत का हर चीज़ का करें, अपनी रकमें बैंक में महफूज कर लें, सोना है या कुछ ऐसा चीज़ है और लॉकर में महफूज करें,
تو ایک بندہ ہے اس کی جان خطرے میں تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کرے تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ مطلب سوچ جو ہے نا کہ جس پر آ کر پڑتی ہے اس کو پتہ ہے. ایک دور تھا میری اخبار میں ہیڈنگز بھی آئی تھی, میری بھی, حاجی عمران کی, حاجی رضا کی بھی. حاجی رضا میں نے تو اپنے ان میں نیٹ پہ بھی پڑھا ہے, ویب سائٹ کو دکھانے والے دکھاتے تھے کہ الیاس قادری کو مار دو, یہ یوں کرتا ہے یوں. مطلب جب اسلام دشمن طاقتیں بعض اوقات مسلمانوں کے روپ میں بھی ہوتی ہے, تو یہ کہ جب اس طرح کا معاملات ہو کہ مطلب 2 لاشیں تو ہم نے اٹھائی بھی تھی نا لاہور میں, تو اب اس میں بھی اگر کوئی بندہ اپنی حفاظت کا نہ کرے. آپ کو میں لے آتا ہوں مکہ پاک میں, جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو ایسے نعرے لگے تھے, تکبیر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تھی کہ وہاں کی پہاڑیاں گونج اٹھی تھی. مسلمان اتنے خوش ودا لگے. یہ اس وقت 39 تھے, 39, اور فاروق اعظم 40 میں تھے, اور اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے متمم الاربعین, 40 کا عدد, 40 کا فگر کمپلیٹ کرنے والے, پورا کرنے والے. تو اب یہ کہ مسلمان ان دنوں چھپ کر تعلیم حاصل کرتے تھے دار ارقم میں, اور نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی ورنہ وہ کفار حملے کرتے تھے. اللہ اس وقت بھی حفاظت کرنے والا بے شک تھا, لیکن امتحان تھے, آزمائشیں تھی. اب جب یہ آ گئے تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے. یہ بھی اللہ اور رسول کے شعر بہت دور سنا ہے, پڑھنا یاد نہیں ہے. 2 تلواروں سے یہ دشمنوں سے لڑتے تھے, 2 ہاتھ سے تلوار چلانا جانتے تھے. تو یہ مطلب ان حضرات, ان دونوں نے کہ کیا مطلب اب نماز ہوگی کعبے میں, مسجد الحرام میں, اور یہ سب کے سب مسلمان مت جمع ہوئے مسجد میں. ایک اس طرف حضرت سیدنا امیر حمزہ ننگی تلوار لے کر, ایک طرف فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر پہرا دیا. پہرے میں نماز پڑھی گئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس میں. تو اب کیا کہیں گے آپ؟ تو اس لیے مطلب ایک دم سے تنقید کر دیتے ہیں. ایک بار میرے ساتھ بعض ایسے حادثات ہوئے کہ لوگوں نے تنقیدیں کی. ایک نے کہا مجھے کہ اتنی بھی حفاظت کا نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو بولا کتنا ہونا چاہیے. اس کا اس کے بعد جواب نہیں تھا. کیا جواب دیتا بیچارہ, کتنا ہونا چاہیے. یہ کیسے طے کرتا کہ بھائی اتنا کر لو تو اب خطرہ ختم ہو گیا. یہاں تو مطلب کہاں کہاں ڈھونڈ کے مار دیتے ہیں, پہاڑوں تک میں مار دیتے ہیں, سمجھے, ڈرون حملے ہوتے ہیں, کیا کیا ہوتے ہیں یار. تو اللہ پاک حفاظت کرتا ہے, اللہ نے حفاظت کی بھی ہے اور وہی بچانے والا ہے. یہ جو گارڈز یا جو بھی ہوتے ہیں حفاظتی تدابیر, یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی چلتے ہوتے ہیں. اللہ جب نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ بھی رکاوٹ نہیں بنے گا اور بندہ دنیا سے چلا جائے گا. تو یہ انشاءاللہ وسوسے دور ہو گئے ہوں گے. تو اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہیں آپ کا خیمہ لگتا تھا, یہاں پہ بھی آپ کا خیمہ لگا ہے جہاں پہ بیٹھے, جب یہ مسجد زیر تعمیر تھی تو جو نماز پیچھے ہوتی تھی. اچھا, خیمے کی یہی جگہ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں میرے خیمہ تو کہیں, اذان یہیں ہوتی تھی نا پیچھے, یہ تھوڑی سی جگہ رکھی تھی خالی جو مسجد, اچھا فنائی مسجد رکھی تھی اس وقت, جو پوری لائن سے یہاں خیمے لگتے تھے. یہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ایک امیر سنت نے نور مسجد میں اعتکاف کیا تھا اکیلے نے. اس وقت حضور آپ اکیلے معتکف ہوئے تھے نور مسجد میں؟ ایک سب سے زندگی میں پہلی بار نور مسجد میں کیا, اکیلے نے کیا اکیلے. اور اس کے اگلے سال شاید کچھ بڑے تھے, آپ نے کہا تھا کہ 2 یا 3 ہوئے تھے. ہاں, اور اس کے بعد شاید 28 شاید ہوئے تھے. اور آپ نے کہا تھا کراچی میں جیسے کہ ایک شور مچا تھا کہ نوجوانوں نے اعتکاف کیا نور مسجد میں. یہ حضور کون سے سن کی بات ہوگی اندازاً؟ آپ کا وہ اعتکاف جو تھا جب آپ سنگل بیٹھے تھے وہ کون سا سن ہوگا اندازاً؟ دعوت اسلامی تو نہیں بنی تھی. نہیں, پھر دعوت اسلامی بنی تھی. اس کے چند سالوں پرانی پہلے بات ہوگی, 2 4 5 ہو سکتا ہے, 2-3 سال بعد. جیسے 81 میں اگر دعوت اسلامی بنی ہے تو ہو سکتا ہے 76 77 کا اگر یہ کوئی واقعہ ہو جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے, ہوگا ایسے ہی ہوگا. دعوت اسلامی نہیں بنی تھی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ عرصہ نہیں ہے, آپ چلیں 78 79 سے چلیں,
اور آج 2000 آپ کا 25 چل رہا ہے، تو کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ 40 سال آپ لے لیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، سوری آپ اس کو 50 سال لے لیں، 47 ایئرس لے لیں. 47 ایئر کا یہ ڈیوریشن ہے. وہ جیسے وہ شعر کہتے ہیں نا، میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا. ایک سے اعتکاف شروع ہوا. الحمدللہ یہ اعتکاف کی سنت تو خیر بہت پرانی ہے، میں امیر سنت کے حوالے سے اور دعوت اسلامی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پھر یہی اعتکاف کا فیضان لے کر دعوت اسلامی ہونا، اور پھر یہ چلتے 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 آج اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ایک بڑی تعداد دعوت اسلامی کی چھت کے نیچے مساجد میں اعتکاف کر رہی ہوتی ہے. شورا بننے کے بعد حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور حاجی شاہد تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یار 1 مہینے کا اعتکاف نہ شروع کریں. تو پھر یہ 1 مہینے کے اعتکاف کی بنیاد ڈلی تھی، اور آپ فیضان مدینہ میں اس سے پہلے بھی آپ نے پورا مہینہ فیضان مدینہ میں ہی گزارا ہے ماہ رمضان کا. تو پورے رمضان کا اعتکاف شروع ہونے سے پہلے جی آپ رہتے تھے یہیں فیضان مدینہ میں؟ ایک اعتکاف ہوا ہے 2001 میں. شورا بن گئی تھی اور آپ یہیں تھے 2001 میں، صحیح کہہ رہے ہیں. شورا بننے کے بعد حاجی مشتاق اس وقت نگران شورا تھے. جی ہاں. پھر اس کے اگلے سال حاجی مشتاق کا انتقال ہوا تھا، اس وقت اعتکاف نہیں ہوا تھا. پھر یہ کہ جو باقاعدہ جو تنظیمی طور پہ شروع ہے وہ 2006 میں شروع ہوا ہے. نہیں، وہ پورے ماہ کا، پورے ماہ کا 10 دن کا گلزار حبیب سے شروع ہو چکا ہے. 2001 میں پورے رمضان کا کیا تھا یہیں پیچھے. تو یہ جو پورے ماہ کا اعتکاف ہے نا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے. 1 مہینے کے لیے اسلامی بھائیوں کو مسجد میں لا کر بٹھا دینا، کوئی میدان میں نہیں بٹھایا گیا، مسجد میں لا کر بٹھایا گیا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کی خوبی ہے. اور الحمدللہ میں کہوں گا امیر سنت اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کہ یہ اللہ نے آپ سے کام لیا ہے، اور زبردست یہ کام ہو گیا، اور آج فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کہاں متقف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. فیضان اعتکاف جاری رہے گا انشاءاللہ. باقی بات انشاءاللہ 26ویں کو کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو ایسی ایک تاریخی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں. یہ مدنی چینل والے بھی ٹی وی کے سامنے آ جائیں، اور فیضان مدینہ والے بھی اسکرین کے سامنے آ جائیں. اور میں خیال ہے کہ شاید جو ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ بڑی تعداد ہوگی جو شاید فرسٹ ٹائم دیکھے گی. یہ کس سال کا اعتکاف کا منظر ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب اعتکاف کے دنوں میں امیر سنت بالکل یہ کیبن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، اور معتکفین کے ساتھ کس طرح ہوتے تھے آئیے دیکھتے ہیں. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. شہزادہ حضور کو یاد آ رہا ہے کس سال کا یہ منظر ہوگا؟ 2006 عیسوی کا بتا رہے ہیں، تو 19 سال، تقریباً 20 سال. تو یہ اصل ان دنوں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو بتا دیا جائے نا، کہ یہ وضع کچھ اورات پڑھتا تھا میں ٹہلنے کے لیے، اپنی چلنا اچھا ہے. یہ آج بھی ہو رہا ہے عصر کے بعد. جی جی، یہ وہی ہے جو پہلے بھی ہو رہا تھا. اب محدود جگہ ہے یار، یہ تھوڑی بڑی جگہ تھی. جی ہاں. اور لوگ یہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، ان کو بیٹھنے کے اشارے کر رہا ہوں، شاید یہ. جی ہاں، یہی ہے. نماز کے بعد اب یہ چل رہے ہیں، عورت و وظائف پڑھ رہے ہو، اسلامی بھائی یہ گر جمع. جیسے آج آپ منع کرتے ہو یار قریب قریب مت آؤ، صفوں میں بیٹھے رہو، تو یہ اس وقت چل ہی رہا ہے. ہاں یہی کچھ ہوگا، چپ ہونے کا اشارہ بھی. اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو آ کر پھر آپ نے اپنا سلسلہ شروع کرنا ہوتا تھا. یہ منچ لگا ہوا ہے، صوفہ کا ہوگا، ہو سکتا ہے منظر، صوفہ لگا. جی عصر کے بعد کا منظر ہے کہ اس کے بعد پھر یہ سوال جواب کا سارا سلسلہ ہمارا شروع ہو جاتا تھا. یہ سارا منچ لگا ہوا ہے، پھر آپ صوفے پا کر بیٹھ جاتے تھے، پھر اسلام بھائی سنا کرتے تھے. یہی امیر سنت نمازیں پڑھایا کرتے تھے. یہ سیکورٹی شاید عوام سے سیکورٹی ہے. آئیے اس کے لیے تھی کہ لپٹ نہ جایا. آئیے اس کے لیے تھی. آپ نے دیکھا تھا یہ دیوانہ، دہشت گردی سے بچنے کی سیکورٹی تو ہی نہیں. آپ نے کہا بھی تھا یہ دیوانوں سے بچنے کے لیے، عوام سے، دیوانوں سے بچنے کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ 26 کو ہوگا. میرے اہل سنت
بچوں کو جنت میں کھیلنے کی اجازت ہے؟ یعنی وہاں کوئی صدمہ نہیں ہے، غم نہیں ہے. کھیلنے کی وہاں پر روایتیں موجود ہیں کہ جس چیز سے بندہ دنیا میں کھیلتا ہوگا تو اس طرح کا کھیل وہاں پہ اس کو دیا جائے گا، کھیلے گا وہ. سبحان اللہ. بڑا کھیلے گا تو پھر بچے بھی، ویسے بچے تو ہوں گے نہیں، سبھی بڑے ہو جائیں گے 30 سال والے وہاں تو. ہاں بچے یہاں جو ہیں وہ وہاں تو بچہ ہو یا بوڑھا ہو سب جوان ہوں گے، 30 برس کے معلوم ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ کھیلنے کا بھی ان کو جو دنیا میں کھیلتے تھے جو ان کو وہاں بھی اس کی اجازت ملے گی، یہ نعمت بھی عطا ہوگی. دنیا میں کھیلنے کے مسائل بہت ہیں، جنت میں سب جیسے دنیا میں شراب حرام ہے، وہاں شراب طہور ملے گی، پاک شراب. تو قرآن میں ذکر ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرماتے ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں. اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن دازی یعنی ڈراؤ کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. کل 21 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو مولا کائنات کہا جاتا ہے، اس کا مطلب بتائیے. جواب، کائنات کے پیارے. سوال نمبر 2، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ جواب، 63 سال کی عمر میں. سوال نمبر 3، قیامت کے دن کس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی؟ جواب، نامحرم سے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے والے کی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت رمضان پتھورو سندھ، منظور احمد اتاری صادق آباد، بنت علی محمد اتاریہ دھنوٹ، عبد الرحمن اتاری موتقی فیضان مدینہ کراچی، بنت عبد الغفور اتاریہ فیصل آباد، بنت اسرار احمد بورے والا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت رمضان پتھورو سندھ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ایک بار پھر 26 میں آ گئے. اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، سید و سادات کی محبت، اعلیٰ حضرت کی محبت، قرآن کی محبت، ایک ایک عاشق رسول کی محبت کا درس ہمیں عطار نے دیا ہے. اس نے تو کہتے ہیں نا، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. آج 26 رمضان مبارک. امیر سنت سے محبت کرنے والوں، میرے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، نیت کر کے اٹھو. جب تک جیئیں گے امیر سنت کی دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنتوں بھرا بیان 26 رمضان المبارک 26 مارچ 2025 بروز بدھ مدنی مذاکرے کے بعد براہ راست مدنی چینل پر. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے خلیفہ امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک، جو کوئی 27 صفحہ کا رسالہ امیر اہل سنت، علماء اہل سنت کی نظر میں پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عام کرنے والی پیاری تنظیم دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اردو زبان میں 27 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 29 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ اعتکاف کی 10 مدنی بہاریں جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ اعتکاف کی 10 مدنی بہاریں۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 8,99,505 899,505۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 6,79,625 679,625۔ مجموعی کارکردگی 15,79,130 1,579,130۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے اور رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمت۔ 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمت۔ رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں ہیں، رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں ہیں، ہر کوئی شوق سے اب مسجد میں آ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ آج نئے سوالات جو کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، پہلے شیطان آسمانوں پر جا کر وہاں کی خبریں لا کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، لیکن پھر ان کو آسمانوں پر جانے سے منع کر دیا گیا، یہ بتائیے کہ انہیں کب منع کیا گیا تھا؟ سوال نمبر 2، شیطانوں کو آسمانوں کی باتیں سن کر آگے پہنچانے سے روکنے کے لیے کیا چیز ماری جاتی تھی؟ سوال نمبر 3، سب سے زیادہ مالدار صحابی کون ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سیدی، ہمیں کچھ سجدہ تلاوت کے حوالے سے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آڈیو، ویڈیو کیسٹ، ٹی وی یا موبائل سے ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے یا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نیز آیت سجدہ لکھنے یا کمپوز کرنے سے بھی کیا سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو ریکارڈڈ جو کیا کہتے ہیں تلاوت وغیرہ جو ہوتی ہے، جیسے آڈیو، جیسے وائس میسیج میں یا یہ کہ ویڈیو میں، تو اس کے سننے سے جو وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ اور رہا یہ کہ لکھنے والا اگر لکھ رہا ہے، خالی اس نے لکھا ہے تو اس سے بھی واجب نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اس نے پڑھ کر لکھ رہا ہے، اس نے پڑھ بھی لیا اور لکھ لیا، تو اب جو ہے وہ پڑھنے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے، اگر عورت مخصوص ایام میں آیت سجدہ سن لے تو کیا اس پر سجدہ تلاوت جو ہے واجب ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، مخصوص ایام میں اگر عورت نے اگر سجدہ تلاوت سنا تو اس پر بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر نمازی نے غیر نمازی سے آیت سجدہ سنی تو کیا نمازی پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اور یہ سجدہ نماز میں ہی کرنا ہوگا یا نماز مکمل کرنے کے بعد کرنا ہوگا؟ نمازی نے اگر غیر نمازی سے سجدہ تلاوت والی آیت کریمہ سنی تب یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد وہ سجدہ تلاوت کرے گا۔ میرا نام محمد سفیان ہے، میرا تعلق حیدرآباد شہر سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں کی انگلیاں
قبلے کی طرف نہیں ہوتی، تو آپ اس کا کوئی آسان طریقہ بتا دیے گا، شکریہ۔ نہیں، انگلیاں نہیں ہوتی کوئی مرض ہے یا کیا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ مرض یہ ہوگا کہ جس وجہ سے نہیں ہوتی، ورنہ یہ ہے کہ انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زمین پر لگنا چاہیے۔ دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی 10 انگلیوں میں سے ایک کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، اور یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے، اور 10 کا لگنا سنت ہے۔ جب انگلیوں کا پیٹ لگے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائیں گی۔ اب کوئی مرض ہے، کوئی سا مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ معذور ہے۔ پیٹ سے مراد کیا ہوگی اگر تھوڑی وضاحت؟ انگلیوں کا پیٹ، اب جیسے انگلی ہی سے اگر بتا دیجیے۔ انگلی جو ہے وہ جب یہ اس طرح رکھیں گے تو یہ جو ہے نا، یہ حصہ پیٹ ہے انگلی کا، یہ والا ایریا، تو یہ پاؤں کی انگلی کا، انگوٹھے کا جو بھی ہے وہ پیٹ ہے۔ تو یہ جب زمین پر لگے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ناخن والا جو حصہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ SMS کے ذریعے سوال ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، تو ایسا کہنا کیسا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے، تو یہاں یہ مراد نہیں کہ چھپڑ پھاڑ کے دینا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ قادر مطلق، وہ بالکل وہ دے سکتا ہے، اور بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بعد جو ہے رزق جو ہے وہ کہاں کہاں سے آ جاتا ہے، تو یہاں یہ مراد ہے۔ کیا غرغرہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، غرغرہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ پانی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے کہ اگر روزہ یاد تھا اور پانی چلا گیا تو پھر یہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرشتے اور جنات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ فرشتے یہ کہ وہ نوری مخلوق ہیں، اور جنات جو ہے یہ آگ سے بنائے گئے ہیں، اور ان دونوں کا انکار کرنا جو ہے نا وہ کفر ہے۔ کہ نہیں، معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ فرشتے ہیں ہی نہیں، کہ فرشتے جو ہے نا وہ اچھے کاموں کا نام ہے، نیک کاموں کا نام ہے، اور جنات جو ہے نا وہ بری چیزوں کا نام ہے، تو ان دونوں کا انکار کرنا جو ہے نا یہ کفر ہے، اور یہ صحیح کفر ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ میرا نام حافظ محب الدتاری، میں نواب شاہ شہر سے آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ میرا نام محمد صفان ہے، میرا تعلق کوہاٹ KPK سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا مستحب ہے۔ میرا نام محمد الیاس ستاری ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد اگر سورت پڑھنا بھول جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ فرض ادا ہو جائے گا، البتہ یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر یہ کہ رکوع میں چلے گئے تو اب یہ ہے کہ رکوع میں یاد آیا تو اب لوٹ آئے واپس اور سورت پڑھے۔ اچھا، یہ مسئلہ جو نا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہے، کہ جیسے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے کوئی سورت نہیں پڑھی تو اس میں تو وہ لازم ہی نہیں ہے۔ میرا نام عبداللہ دتاری ہے، میں خیرپور سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وطر کی تیسری رکعت میں قرات آہستہ کی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں، تو وطر کی تیسری رکعت میں قرات آہستہ ہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کہ امام اگر ہے، امامت کر رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ چونکہ اب جہر کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، تو اب اگر اس نے اگر آہستہ کی تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، یہ واجب ترک واجب ہوا، اور اب یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو ہی کریں گے نا۔ اب بھولے سے ہوا تو سجدہ سہو کریں گے، اور جان بوجھ کر ہوا تو یہ وطر جو وہ دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں کراچی سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مسح کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا سنت ہے یا نہیں؟ یہ پڑھتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی اس طرح کی کوئی سی روایت ہے نہیں، نہ پڑھی نہ سنی۔ وضو کرنے کے اگر یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو یا قادر اگر پڑھتا ہے تو اس کا یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ جنات اور انسان کے اغوا سے وہ بچ جائے گا۔ البتہ ہے کہ وہ وضو خانے پر وضو کرے، یا یہ کہ وہ واش روم کے باہر وضو خانہ ہو، جہاں وضو کر رہے وہ ایسی جگہ ہو، تو اس کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ نماز میں ہم درود پاک کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اور دعا میں جو سب سے پہلے ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں اللہم ربی جعلنی، تو میرا سوال ہے کہ یہ لفظ جو ہے ربی جعلنی ہے یا ربی جعلنی ہے؟ برائے مہربانی میری اصلاح فرما دیں۔ ربی جعلنی ہے، جواب دیجئے۔ لبیک۔ اس پرندے کا نام بتائیں جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی خبر لا کر دی تھی۔
हुदहुद। जवाब दुरुस्त है, हुद हुद ये एक परिंदा है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या शान थी कि अल्लाह ताला की अता से ये जानवरों की बोलियां भी जानते थे। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह करीम अपने पाक बंदों को जो चाहे अता फरमाते। एक तरफ देखेंगे हुदूद वाला वाक़या है और दूसरी तरफ ये कि सूरह नम्ल पूरी मौजूद है कुरान करीम में कि आप अलैहिस्सलाम का काफ़िला गुजर रहा था और चूंटी जो आपस में वो बात कर रही थी कि देखो कि काफ़िला आने वाला है तो कहीं हम कुचल ना जाएं। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो गुफ्तगू सुन ली। तो समाअत भी देखें और बोली भी देखें नबी की। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये शान है तो इमामुल अंबिया की क्या शान। सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है ना, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हर साल की इब्तिदा में किन के मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाते थे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उहद शरीफ के शुहदा के मज़ार पर। जवाब दुरुस्त है, शुहदाए उहुद के मज़ारात पर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की इब्तिदा में जो वो तशरीफ ले जाते थे। जन्नतुल बकी में सबसे पहले किन सहाबी की कब्र बनी, यानी कौन से सहाबी जो वो दफन हुए? आज माशाअल्लाह फैज़ान मदीना के सहन में भी कसीर आशिकान रसूल मौजूद हैं, तो वहाँ से भी इंशाअल्लाह जवाब लेंगे इंशाअल्लाह करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नहीं, मैंने पूछा है जन्नतुल बकी में। और जन्नतुल बकी तो सबको मालूम है कि सरकार अलैहिस्सलाम के जो है वो क़दमैन शरीफिन में है। और ये भी सबको पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो कि मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, ये जन्नतुल बकी में या कहाँ हैं? उस्मान बिन माज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं, इनकी कब्र शरीफ कहाँ है इस वक्त? जी, ये हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक कहाँ है, किस शहर में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी कब्र मक्के में है, मक्का शहर में? नहीं, मक्के शरीफ में नहीं है। हाँ भैया हाथ उठा रहे हैं, पूछिए उमर पहला। चले मैं बता देता हूँ, बता दूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीने पाक में। जवाब दुरुस्त है, ये मदीने पाक में जो इनकी कब्र शरीफ है उधर जन्नतुल बकी में। मस्जिद नबवी शरीफ की जो तोसी हुई थी ना, वहाँ इनका जिस्म मुबारक जो है ना वो निकला था सही सालिम। फिर इनको जो है वो यूं ही है ना, फिर जो है वो इनकी जो है वो तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें
کہ آخری نبی علیہ السلام جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں کہ انہوں نے بھی یہیں آنا تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مدینے میں ہوا. اس وقت یہ اس شہر کا نام مدینہ نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ یہ نہیں پتا تھا کہ آخری نبی علیہ السلام اس علاقے میں آئیں گے. البتہ بعض کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام جو وہ اسی شہر میں آئیں گے اور اسی شہر میں ان کا مدفن بنے گا. اور یہ جو بعض کو جو پتا تھا وہ ان کو پتا چلا تھا تقریباً 1000 سال پہلے. یہ پورا جو ہے وہ ایک واقعہ ہے. جب مسلم شریف نام سنا ہوگا، صحیح مسلم شریف سنا ہے؟ ان کے مصنف کا نام حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. اچھا، ایک رسول ہیں اولو العزم میں سے، ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. ان کا مزار شریف کہاں بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں، یعنی ان کے قبر کے برابر میں. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں دعوت اسلامی کی برکت. ماشاءاللہ. اور بچوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. ماشاءاللہ. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کوئی بھی 3 خلیفہ کے نام بتائیں. صوفی جمیل الرحمن قادری، نعیم الدین مراد آبادی، اور سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی، سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. مزید نام کسی کو معلوم؟ ظفر الدین بہاری. ماشاءاللہ. جواب مدینہ. اور مزید نام؟ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، حجت الاسلام امام حامد رضا خان. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور ایک اور مشہور ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، وہ نہیں ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ. جی مفتی امجد علی اعظمی. جی. کتاب کا نام کیا ہے؟ بہار شریعت. جی. مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی. ماشاءاللہ. صدر الشریعہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے. وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اچھا، میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کا جو ہے وہ پہلا مصرع سنانا ہے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی نے جو نا یہ کلام جو ہے نا وہ کئی بار پڑھا، یہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ سمجھو 10 منٹ سے زائد ہی پڑھا، جو بھی پڑھا ہے انہوں نے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جواب درست ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یہ کلام کس کا ہے؟ شاہ صاحب بزرگوں سے اگر اس کا جواب لے لیا جائے. جی انشاءاللہ. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے.
माशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत सईद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, जो ही दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो कोई मजलिस से खैर और मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाहदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम हो करम मुझ पे या सैय्यदिल मुरसली, तुम पे हर दम दफन होने को मिल जाए तो ग़ज़्ज़बी, दफन होने को मिल जाए तो ग़ज़्ज़बी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम। कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं, फंस ना जाऊं क़यामत पे मौला कहीं, फंस ना जाऊं क़यामत पे मौला कहीं। है शफ़ीए उम्म लाज रखना तुम्हें, है शफ़ीए उम्म लाज रखना तुम्हें, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम। अब बुला लो मदीने में अतार को, अब बुला लो मदीने में अतार को, अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदम मा हुवा अहलुह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। ए अल्लाह करीम हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह करीम हमें नेक बना, हमें परहेज़गार बना। ए अल्लाह करीम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा,
تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخیر عافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔